لیے چلتے براہ راست مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مضبوط بنانا، ان کی اختیارات میں اضافہ کرنا اور اس کو حقیقی معنوں میں ایک عدالت تسلیم کرانا، اس کے ساتھ ہی اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پیش ہو جانے کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ میں اس پر بحث کرنا آئینی طور پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے اس پر خراج تحسین پیش کیا ہے اور قوم کو مبارکباد دی ہے۔ دینی مدارس کے حوالے سے ان کی رجسٹریشن اور بینک اکاؤنٹس کا جو ایکٹ پاس کیا گیا ہے اسے بھی مرکزی مجلس شورا نے ایک مستحسن اقدام قرار دیا اور پورے ملک میں دینی مدارس نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے فلسطین پر اور غزہ کے عوام پر وحشیانہ بمباری کر کے جن جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جمعیت علماء اسلام اس کو انسانیت کش اقدام قرار دیتی ہے۔ اقوام متحدہ کی ہدایات کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے عالمی قوتیں وہ ایک ظلم اور انسانی قتل کی حمایت کر رہے ہیں۔ امریکہ ہو یا مغربی دنیا، اسرائیل کی ان مظالم کی حمایت کے بعد انہیں انسانی حقوق کی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ان کی مدد نہ کر سکیں لیکن ان کی مالی معاونت کے لیے آگے بڑھیں تاکہ وہاں پر جو یتیم بچے رہ گئے ہیں، بے خانماں لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، غذائی قلت ہے، دوائیں موجود نہیں، علاج کی تمام سہولتیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، یہ انسانیت کا فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ ان مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ حکومت ایک نئی قانون سازی کی طرف جا رہی ہے اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ ایک بار پھر ہمارے دفاعی ادارے کو وہ اختیار دیے جا رہے ہیں کہ پیشہ ورانہ
ذمہ داریوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے نیب سے شکایت تھی، اس کے اختیارات کم از کم کیے گئے، لیکن آج دفاعی ادارے کو بے تحاشا اختیارات دے دینا کہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 دن تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے، اور تحویل کی اس مدت میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک سول مارشل لا ملک پہ قائم کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ جمہوریت کے چہرے پر ایک دھبا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جو جمہوریت کے علمبردار، ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار، آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ملک رہے ہیں۔ ان کو اس بات سے احتراز کرنا چاہیے۔ جمہوری ادارے اس قسم کے قوانین کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 26ویں ترمیم میں حکومت بیٹھے، حکومت سوچے کہ 26ویں ترمیم میں کن کن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی، اور 26ویں ترمیم کے اصل مسودے میں جن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی ہے، کیا یہ آج کا ترمیمی ایکٹ یہ اس 26ویں ترمیم میں حکومت کی اپنی آمادگیوں کی نفی نہیں کر رہی؟ کیا یہ نیا ایکٹ 26ویں ترمیم کی روح کے منافی نہیں ہے؟ کیا یہ آئین کا تقاضا ہوگا کہ کل آپ نے 26ویں ترمیم میں وہ سارے کردار واپس لے لیے کہ جس سے ہمارے آرمڈ فورسز کو سول کے اندر اختیارات میں اضافہ مل رہا تھا، آج دوسری طرف سے آپ نے ایکٹ پاس کر کے اپنے ہی اس عمل کی نفی کی ہے؟ یہ آئین کی توہین ہے، آئین کے 26ویں ترمیم کی توہین ہے، پارلیمنٹ کی توہین ہے، جس نے کہ یہ 2-4 روز میں پاس کیا اور آج آپ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ وقف املاک ایکٹ، جمعیت علماء اسلام اس سے پہلے بھی اسلام آباد کی حدود تک پاس کیے گئے ایکٹ جس کا تعلق وقف املاک کے ساتھ ہے، اس کو غیر شرعی قرار دے چکی ہے، اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام کی رائے نہیں بلکہ یہ امت کا اجتماعی رائے ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل اس ایکٹ کے خلاف اپنی رائے دے چکی ہے۔ آج اسی ایکٹ کے قریب اس کے مماثل ایک ایکٹ ہندوستان میں پاس کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج وہاں کی گورنمنٹ وہاں کے مسلمانوں کی اربوں ایکڑ پر مشتمل مسلم اوقاف کے خلاف ایک قانون پاس کرنے جا رہی ہے، ہندوستان مسلمان کے جائیدادوں کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، ان کے وقف املاک کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے اندر رہ کر مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی ضمیر ہے کہ اس ضمیر کو ایک دفعہ جھنجھوڑا جائے کہ ہم پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں
اسلامی احکامات کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلے دیے، بالآخر سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں کی اصلاح کرنی پڑی۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات، دوسرے نکاح کے معاملات پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں وہ قطعی طور پر قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہیں۔ میں نے اپنی عائلی زندگی میں نہ سپریم کورٹ سے پوچھنا ہے، نہ میں نے حکومت سے پوچھنا ہے، میں نے اللہ کے حکم کے تحت کرنا ہے، میں نے اللہ سے پوچھنا ہے اور اللہ ہی کے سامنے جواب دوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کسی سپریم کورٹ کے ایسے غیر شرعی فیصلے اور حکومت کی طرف سے پاس کیے گئے غیر اسلامی قانون کا پابند نہیں ہوں گا۔ آئین کہتا ہے کہ ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، کورٹ پابند ہے کہ وہ قرآن و سنت کے تابع فیصلے دے گی۔ ایسے فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے خلاف جائیں گے، دوبارہ کورٹ میں اپنا مقدمہ لے کر ہم جائیں گے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، آئین و قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور یہاں پر اسلامی اقدار کو سربلند کریں گے۔ اسلامی اقدار و احکامات کو انسانی حقوق کے منافی قرار دینا کسی ملحد کا کردار ہو سکتا ہے، کسی اللہ کے سچے بندے کا کردار نہیں ہو سکتا۔ ہم کبھی بھی دفاعی پوزیشن پر آ کر اسلام کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جارحانہ انداز کے ساتھ اللہ کے دین کی جنگ لڑیں گے۔ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس حوالے سے ہم عوام میں بھی جائیں گے، ہم عوام میں بیداری پیدا کریں گے، ہم عوام کے اندر ایک شعور بیدار کریں گے کہ آپ کے ملک کے اندر اللہ کے دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے، چاہے وہ ہماری اسمبلیاں ہوں، چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں، یا چاہے وہ ہماری عدالتیں ہوں۔ سکھر اور پشاور عوامی اسمبلی۔ اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ العزیز 28 نومبر کو سکھر میں باب الاسلام کانفرنس کریں گے۔ یہ ایک عوامی اسمبلی ہوگی۔ ہم 8 دسمبر کو پشاور میں انشاءاللہ اسرائیل مرد آباد کانفرنس کریں گے، وہ بھی عوام کی اسمبلی ہوگی، اور ہم ملک کے اندر اس قسم کے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کو ان اجتماعات میں اٹھائیں گے، اور ایک پوری تحریک کے طور پر انشاءاللہ ہم آگے اپنا قدم بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا صاحب، آپ نے کہا ہے کہ تو وہاں سے میں دم دبا کے بھاگی ہوں۔ ابھی تک تو تردید آ رہی ہے کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی۔ جس وقت یہ طے ہو جائے گا کہ واقعی آ رہی ہے تو پھر ہم تبصرہ کریں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر آج پارلیمان سے یہ انسداد دہشت گردی ایکٹ پاس ہوتا ہے تو آپ کا اگلا نئے عمل کیا ہوگا؟ اس کے خلاف جائیں گے، روکیں گے؟ ظاہر ہے جی کہ ہم تو اس خلاف بات کریں گے اور برملا کریں گے اور پبلک میں جائیں گے جی۔ اس طریقے سے تو ماشاء اللہ کو قبول نہ کیوں نہ کرے پھر ہم۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یقیناً مجلس شورا کو آپ کی جو جس جماعت کے ساتھ آج کل ہم آہنگی ہے، آپ سے ملاقاتیں بھی آپ کی جاری ہیں، میرے مراد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، اس سے ملاقاتوں کے اور مستقبل کا جو لائحہ عمل ہے اس کے بارے میں مجلس شورا کو اعتماد مل گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ کیونکہ ایک پراپیگنڈا ہو رہا تھا تو فوری طور پر عمران خان نے آپ سے رابطہ کیا، عمران خان نے آپ کو پیغام بھیجا پی ٹی آئی کی 2 اعلیٰ شخصیات کے ذریعے اور آپ سے رابطہ کیا گیا، تو کیا عمران خان کی یہ رابطے اور آپ کے ساتھ قربت، کیا وہ آپ کے ساتھ مل کر کوئی لائحہ عمل بنانا چاہتے ہیں مستقبل میں، اور کیا آپ کی بھی اسی طرح پیغام رسانی ہوتی ہے عمران خان کے ساتھ؟ شکریہ۔ آپ کے سوال کو ذرا تھوڑا سا نظر انداز کر کے، معافی چاہتا ہوں، آپ کے سوال کو نظر انداز کر کے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یقیناً ہم اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جب اپوزیشن کی جماعت ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی اپوزیشن کی جماعت ہے، تو کوئی پارٹی اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے 2 اپوزیشن نہیں کیا کرتی۔
اب اگر اس ماحول سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تعلقات کے اندر جو تلخی تھی اس تلخیوں کو ہم دور کر سکتے ہیں، ایک بہتر ماحول ہم پیدا کر سکتے ہیں، تو ہم اس سے وہ فائدہ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ اختلاف پیپلز پارٹی سے بھی ہے، اختلاف مسلم لیگ سے بھی ہے، اختلاف MQM سے بھی ہے، اختلاف نیشنل پارٹی سے بھی ہے، لیکن تعلقات بھی ہیں، تلخیاں نہیں ہیں۔ ہم تحریک انصاف کے ساتھ اختلاف کے باوجود اگر تلخیوں کا خاتمہ کر کے ایک نارمل قسم کا جو تعلق سیاسی جماعتوں کا آپس میں ہوتا ہے وہاں پر لے آتے ہیں، تو یہ میرے خیال میں پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت تبدیلی کہلائے گی۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایکٹ انسداد دہشت گردی والا پاس ہونے جا رہا ہے، کیا یہ اس پہلے مسودے میں تھا جس کو روکا گیا، اس میں ختم کیا گیا؟ یہ اس پیچھے اس کا مفہوم وہاں تھا، اب اگر مفہوم وہاں سے نکال دیا اور خود انہوں نے آمادگی ظاہر کی تو کیا اس اپنے آمادگی کی نفی نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے بعد اشارہ نہیں ملا اس کی عینی تدوین کا، لیکن اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کسی نہ کسی طرف سے۔ اگر ایسی نوبت آئی تو کیا آپ پھر بھی حکومت کی مخالفت کریں گے اس ترمیم میں، یا دوبارہ پھر ساتھ دے سکیں گے؟ کیا آپ کسی بھی اسٹیج پہ اس حکومت کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر تو ایک احتمال کی بات ہے، جب آپ اگر لگاتے ہیں اپنے سوال میں تو وہ ایک احتمال کی بات ہوتی ہے، تو احتمال پر تو جوابات نہیں دیے جاتے، تھوڑا سا حقائق کی طرف آ جائیں گے۔ اظہر یہ بتائیں کہ جو ترمیم پہلے لائی جا رہی تھی اس میں تو بڑی خوفناک قسم کی چیزیں تھیں، جس پہ ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اس کا راستہ روکا ہے، لیکن سر ایک جو ابھی اس ترمیم کے اندر ایک بات جو ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ججز کے تقرر کے وقت تو انہیں جو ہے انتہائی جو اعلیٰ معیار کی کسوٹی اس پہ پرکھنا چاہیے، لیکن جج کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کسی کے اوپر نہ تو خوف کا سایہ ہونا چاہیے، نہ ہی کوئی لالچ ہونا چاہیے۔ تو اب جو سینئر 3 ججز کی تعیناتی کا اختیار، چیف کا اختیار حکومت کے پاس ہے، تو کیا سینئر ججز حکومت سے کی طرف نہیں دیکھیں گے فیصلے کرتے ہوئے؟ کیونکہ متعدد کیسز میں حکومت یا تو فریق ہوتی ہے یا اس میں مجرم کے طور پہ کھڑی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں دیکھیے، یہ تو ایک ہمارے ہم خود بنایا ہوا ایک ماحول۔ کیا آرمی چیف کا تعین پرائم منسٹر نہیں کرتا؟ ہائی کورٹ میں بھی ہے اس میں۔ تو پھر وہ پرائم منسٹر کو دیکھتا رہتا ہے؟ وہ جس پرائم منسٹر نے جس کو آرمی چیف بنایا اسی کو انہوں نے تیا پانچا کر دیا جی۔ تو میرے خیال میں ایک سسٹم ہونا چاہیے، جس سسٹم کے تحت ماضی میں عدلیہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی تھی کہ جس سے باقاعدہ پارلیمان کی جو خود مختاری تھی اور اس کی جو بالادستی تھی اور سپرمیسی تھی، وہ جب بری طرح متاثر ہو رہی تھی، تو کہیں نہ کہیں تو کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اب جو راستہ بھی آپ نکالیں گے، کوئی نہ کوئی ایک پہلو سے اس پر ایک سوال تو مرتب ہو سکتا ہے۔ تو اس میں مجموعی طور پر اصول دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی حکومت آئے گی تو ہر حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوگا، کیونکہ یہ موجودہ حکومت کا اختیار تو نہیں ہے۔ اور 26 عینی ترمیم میں آپ نے کہا جو زہر تھا سانپ کا اور دانت بھی نکال دیے، یقیناً وہ PTI کا بھی انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہر فورم پہ۔ دوسری طرف انیبین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چمک سے متاثر ہوئے سودے بازی کر دی، تو آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں؟ میرے خیال میں ان کی پارٹی سے پوچھا جائے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ان کی اپنی پارٹی سے اگر پوچھ لیا جائے ان کے بیان کے بارے میں تو زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے اس کا سوال کریں۔ میں پارٹی سے ریلیٹڈ ہوں، افراد سے نہیں ہوں جی۔ تو پارٹی نے جو بات میرے ساتھ یہ کی ہیں تو وہ میرے خیال میں مطمئن ہیں اور وہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہیں۔ اگر ان کی پارٹی کا کوئی فرد اپنی پارٹی ہی کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ان کی پارٹی سے سوال کرنا ہے، وہ ان سے پوچھے، میں تو اس پر تبصرہ نہیں کروں گا جی۔ مولانا صاحب ادھر سے بھی لے لیں ایک سوال۔ حکومت یہ کو بیچ رہی ہے انہیں برے، پہلے بھی PTCL بھی کی ہے، پیسے نہیں ملے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اگر بس میں چلے پورا ملک ہی بیچ دیں جی جی، کیونکہ لوگوں کو کیا کھلائیں گے پلائیں گے آپ جی۔ تو یہ جو نشکاری کا نظام ہے حضرت، نشکاری کا نظام بھی ایک دنیا بھر میں ایک پالیسی ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف ہم پاکستان میں ایسا کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اس کا نظام چلتا ہے۔ ادارے نیشنلائز بھی ہوتے ہیں، ادارے پرائیویٹائز بھی ہوتے ہیں، اور یہ دو الگ الگ تصورات ہیں۔ کسی زمانے میں جب بھٹو صاحب
तहरीक चला JUI रहे के थे। सरबराह मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल गाजा में जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है, अक़वाम आलम इसराइल को रोकने में नाकाम है, आलमी क़ुव्वतें इस जुल्म में इसराइल की हिमायत कर रहे हैं।